السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور روایت پر بات کرتے ہیں جس کو انجینئر مرزا اور وہ لوگ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سخت بغض رکھتے ہیں وہ اسے اکثر آپ کو اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس پر پھر بڑی بڑی سندیں بھی دیں گے کہ یہ فلاں کتاب حدیث یہ اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے۔ اور وہ روایت کیا ہے؟ مختصراً وہ یہ ہے کہ حضرت سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ عرفات میں تھا، وہ کہنے لگے کہ کیا بات ہے میں لوگوں کو تلبیح پکارتے ہوئے نہیں سنتا۔ ما لی لا اسمع الناس یلبون، قلت، تو میں نے کہا یخافون من معاویہ، کہ وہ حضرت معاویہ سے ڈرتے ہیں۔ فخرج ابن عباس، تو حضرت عباس یہ سن کر باہر نکلے اپنے خیمے سے فسطاطا، فقال لبیک اللہم لبیک، تو کہا کہ لبیک اللہم لبیک، افسوس کی بات ہے کہ علی کی عداوت میں لوگوں نے سنت چھوڑ دی۔ قد ترکوا فإنہم قد ترکوا السنت من بغض علی، اور سنن النسائی کی اس کے اندر آپ کو ریفرنس دیا جاتا ہے، اور بہت ساری کتب حدیث کا ریفرنس دیا جاتا ہے۔ اب آ جائیں جناب اس کی سند بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ سند جو ہے نا بھائی بڑی ضروری ہوتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سند میں کون کون ہے۔ تو اب سند میں جو نام ہے وہ ہے اخبرنا احمد بن عثمان بن حکیم العودی قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا علی بن صالح عن میسر بن حبیب عن منہار بن عمر عن سعید بن جبیر قال كنت مع ابن عباس۔ تو اب ان راویوں میں ایک نام آتا ہے خالد ابن مخلد، خالد ابن مخلد، اور یہ راوی جو ہے یہ ضعیف ہے، کیونکہ خالد ابن مخلد القطوانی جو ہے نا بعض محدثین نے تو اس کی توثیق کی ہے جبکہ بعض نے اس پر جرح بھی کی ہے۔ چنانچہ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی جب بعض نے توثیق کی ہے اور بعض نے جرح کی ہے تو بھئی کیا وجہ تھی کہ بعض نے توثیق کی اور بعض نے جرح کی، بعض نے اس سے روایتیں لے لی بعض نے نہیں لی۔ تو امام ابن سعد کہتے ہیں کہ کان منکر الحدیث فی التشیع، کہ اس کے اندر نہ شیعت ہے۔ اللہ اکبر۔ طبقات الکبریٰ میں اسی طرح امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ لہو احادیث مناکیر العلل والمعرفۃ الرجال، اس کے اندر اس کی احادیث میں نکارت ہے۔ اسی طرح امام جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ خالد ابن مخلد کان شتاما معلانا بسوء مذہب، اس کو تو راہ حق سے نکلا ہوا آدمی تھا۔ احوال الرجال للجوزجانی میں آتا ہے۔ پھر امام ابی داؤد نے کہا کہ صدوق، وہ سچا تو ہے، ولیکنہ یتشیع، لیکن شیعت کی طرف رغبت ہے اس کی۔ سوالات ابی عبید العجری ابا داؤد الازہری کی جو ہے اس میں صفحہ 80 پر۔ تو ان اقوال کی بنیاد پر بعض اہل علم نے اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو چنانچہ تحریر الترغیب کے مؤلفین وغیرہ نے بھی اس راوی کے بارے میں اپنی تحقیق پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ضعیف یعتبر بہ، تقریب التہذیب لابن حجر میں۔ تو اس پر نکارت کی جرح ہونے کی ساتھ ساتھ اس پر شیعت کی بھی جرح ہے، جیسا کہ اس کے شاگرد امام ابن سعد نے گواہی دی ہے، اور دیگر اہل علم نے بھی اس کی تاکید کی، اور اس روایت میں بھی اس کی شیعت جو ہے وہ بہت نمایاں ہے۔ اسی لیے تو اہل تشیع جو ہے اس کو مزے لے لے کے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور یا نیم رافضی انجینئر مرزا جیسے گمراہ بھٹکے ہوئے لوگ، اور بعض اہل علم کی تحقیق یہ ہے کہ یہ راوی جب اہل مدینہ سے روایت کرے تو اس کی روایت قبول ہوگی، مگر جب وہ اہل مدینہ کے علاوہ دیگر سے روایت کرے تو اس کی روایت غیر مقبول ہوگی۔ اسی طرح ابن رجب نے بھی کہا ہے، شرح علل الترمذی جو ابن رجب کی ہے، تو اس کے اندر بھی اسی طرح کی تفصیل آتی ہے۔ تو اور یہ نظریہ اس روایت میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ اس نے یہ روایت اہل مدینہ سے نہیں بیان کی ہے بلکہ یہ اہل کوفہ سے بیان کی ہے، اس لیے یہ روایت ضعیف ہو گئی۔ اچھا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بخاری اور مسلم کے رجال ہوتے ہیں، لیکن پھر یہی اصول اپنایا جائے گا نا بھائی روایت کس سے لے رہا ہے۔ اگر اہل مدینہ سے روایت لے کے بیان کر رہا ہے تو اور بات ہوگی، لیکن وہ اہل کوفہ سے لے کے یا غیر مدینہ سے لے کے بیان کر رہا ہے تو اور بات ہوگی۔ اس لیے ہمیں اس کے اندر دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر جو راوی ہیں
ان کے معاملے میں جو ہے وہ محدثین کیا کہتے ہیں اور جرح و تعدیل کے جو علماء ہیں وہ کیا کہتے ہیں. تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی راوی اور بخاری اور مسلم کا ہو تو لازماً ثقہ ہوگا. یہ بھی دیکھنا ہوگا نا آگے پیچھے کون ہے اس کے. تو اس لیے ساری شواہد جو ہے وہ آپ کو سامنے رکھ کر پھر اس کے اوپر آپ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے اندر بعض علماء نے کچھ اور علل بھی اس کے اندر، یہ خالد بن مخلد کے علاوہ جس کی تقریب تہذیب کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 263 پر علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی فرمایا کہ یہ تشیع ہے، یہ صاحب شیعہ ہے. اس کے بارے میں مانا کہ یہ روایت اہل سنت کی کتاب میں ہے، مگر اس کتاب میں یہ روایت شیعہ کی طرف سے داخل کی گئی ہے اور پھر اس بات کو یہ بات قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس کا جو راوی ہے اس میں شیعت ہے اور وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حق کبھی بیان نہیں کرے گا. اچھا، یا پھر یہ جو واقعہ منقول ہے کہ سعید ابن جبیر نے یوں نقل کیا کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ میدان عرفات میں تھا. انہوں نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ میں لوگوں سے تلبیح اونچی آواز سے نہیں سن رہا. تو میں نے جواب دیا کہ لوگ حضرت معاویہ سے ڈرتے ہیں اس لیے اونچی آواز سے نہیں پڑھتے. تو ابن عباس خیمے سے نکلے اور بآواز بلند تلبیح پڑھنے لگے. لوگوں نے بغض علی کی وجہ سے سنت چھوڑ دی. اسی طرح کے الفاظ ہیں نا. تو اس روایت میں دیکھیں 2 جملے ہیں، لوگ معاویہ سے ڈرتے ہیں، یہ حضرت ابن عباس کا جملہ نہیں ہے، اور بغض علی کی وجہ سے سنت ترک کر دی. اب یہ قابل غور جملے ہیں. کیونکہ شیعہ راوی جو ہے نا خالد بن مخلد، اس نے یہ دونوں باتیں جو اس روایت میں بعض علماء کہتے ہیں داخل کی ہیں. کیونکہ دیکھیں نا، تلبیح کا پڑھنا تو حکم خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بلند اور آہستہ دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، ضروری تو نہیں نا کہ بلند آواز سے ہی تلبیح پڑھی جائے. تو اور صحابہ کرام کا زمانہ ہے، اور صحابہ کرام کسی کے ڈر سے اللہ کے حکم کو اور رسول کی سنت کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ بات بعید از عقل ہے، سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. اور بلند آواز سے نہ پڑھنے کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ پڑھ ہی نہیں رہے، یہ مطلب بھی نہیں ہے. تو سنت تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، نہ کہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پھر ترک تلبیح کا بغض علی سے کیا تعلق؟ بہرحال ان تصرفات کی بنا پر یہ روایت اہل سنت کے ہاں مقبول ہی نہیں ہے، بالخصوص اس وقت جب کہ یہ روایت کے راوی جو ہیں ان میں ایک ایسا شخص بھی ہو جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا کیا موقف ہے، اس کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اور اس کے بارے میں علماء کیا لکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.